اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ خواتین و حضرات، فری میسنری، جسے آپ آزاد معمار تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، سننے دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی تعمیراتی کمپنی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بظاہر تعمیرات اخلاق کے لیے برپا کی گئی آزاد معمار تنظیم ہے، جو اس خوبصورت نام کا لبادہ اوڑھے تعمیر کے پس پردہ تخریب کاری میں مصروف ہے۔ یہ دنیا بھر کی تمام قدیم و جدید خفیہ تحریکوں میں سب سے زیادہ مضبوط، منظم اور دین دشمن یہودی و صہیونی تحریک ہے۔ بعض ریسرچرز کے مطابق اس تنظیم کے قیام کا تانا بانا حضرت موسیٰ کے دور تک جاتا ہے اور اس کا بانی ہیروڈس دوم تھا۔ اس کا پہلا باقاعدہ اجلاس سن 43 ہجری میں ہیکل نامی مقام پر ہوا۔ اس اجلاس میں تمام ارکان نے حلف اٹھایا کہ وہ اپنے معاملے کو پوری طرح پوشیدہ رکھیں گے اور تنظیم کے ہر مطالبے پر لبیک کہیں گے، اور جو مطالبات پورا کرنے سے کترائے اس کا انجام موت ہوگا۔ اس تحریک نے آغاز ہی سے مسیح کے حواریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ناپاک عزائم کے ہاتھوں موت کا شکار ہونے والا پہلا شخص پطرس تھا، جسے نیرو نے اپنی یہودی بیوی بوبایا کے اکسانے پر قتل کیا۔ بعض علماء نے اس تحریک کی تاسیس و قیام کا بہت بعد میں لکھا ہے۔ ان کے نزدیک برٹش جنرل اسمبلی کا پہلا میسنری ممبر 1376 میں متعارف ہوا، جبکہ اس سے قبل اس کا کوئی واضح پتہ نہیں چلتا۔ ایک محقق ڈاکٹر محمد علی کی تحقیق کے مطابق سن 1717 میں لندن کانفرنس میں انہوں نے اپنا یہ نام اختیار کیا۔ اس کانفرنس کی صدارت جیمز اینڈرسن نے کی، جو اصلاً و نسلاً اسکاٹ لینڈ سے تھا۔ اسی نے قوانین نامی کتاب لکھی، جو میسنریوں کی قدیم کتاب ہے، جو 1723 میں لندن میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ جرمنی میں یہ لوگ فری میسنری کے نام سے مصروف فساد تھے، اور جو ہی انہیں محسوس ہوا کہ ہٹلر کو ہماری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے، جبکہ ہٹلر نے یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، پوری جرمنی میں ان کے تمام مکاتب و ادارے بند کر دیے۔ تب انہوں نے کروٹ بدلی اور فری میسنری کو چھوڑ کر جرمن ہاؤس کلب کا روپ دھار لیا۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اہل فکر و نظر ہمیں اس روپ میں بھی پہچان گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی تنظیم کو روٹری کلب کا نام دے دیا۔ ایسے ہی بھیس بدلتے رہے، لائنز کلب اور پھر بنائی برتھ کلب بھی انہی کے نام ہیں۔ بظاہر اس تنظیم کے مقاصد تعمیری ہیں، لیکن در حقیقت تخریبی ہیں۔ اس تنظیم کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس بات کے ثبوت کے طور پر ان کی قدیم ترین کتاب قدیم وصیتیں، اولڈ چارجز، جو 1734 میں لکھی گئی، اور داؤد کاسلی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلمی نسخہ، برٹش میوزیم کے اناجیل سیکشن کے سٹور نمبر 17 شیلف اے میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کے مطابق اللہ کی محبت و ایمان فرض ہے۔ یہ تنظیم ہر تہوار، ہر جلسے اور ہر اجتماع اور تقریب میں اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ ہم تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا موٹو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی لوگ اصل میں دین کے خادم ہیں۔ فری میسنری کا اعلانیہ دعویٰ ہے کہ ہم سیاست میں قطعاً حصہ نہیں لیتے، لیکن در حقیقت یہ صرف شیطان پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ 14 جولائی 1889 کو جنرل البرٹ پائک نے اس تحریک کی جنرل کونسلز کے رؤساء کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا کہ ہم پر واجب ہے کہ عوام کو یہی باور کرائیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہم اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے لوگوں کو یہ فریضہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان اوہام و خرافات کے پس پردہ اپنا شیطانی عقیدہ محفوظ رکھیں۔ ہاں، شیطان ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ مسیحیت کے بارے میں اس تحریک کا موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ایمان سے خارج لوگوں کے نبی اور مستحق لعنت ہیں اور ان کی تعلیمات باطل ہیں۔ فری میسنری کے مطابق قرآن تورات کی ایک شاخ اور صاحب قرآن نبی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان و انسانیت کے دشمن ہیں۔ اس خطرناک اسلام دشمن تحریک کے ہاتھ عالم اسلام کے گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ عرب اور اسلامی ممالک میں اپنا اثر بڑھا رہے ہیں۔ الجزائر، مصر اور شام میں ان کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ نائجیریا میں تو کوئی قبیلہ ایسا نہیں ملتا جس کا سردار فری میسنری کا فرد نہ ہو۔ یہی حال ملائیشیا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا وغیرہ کا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔
اسلامی ممالک میں یہ تحریک دین اور سیاست کو جدا باور کرانے، الحاد اور سیکولرزم کو تعلیم و ثقافت میں ملانے، عورتوں کو دینی حدود اور شرف و تکریم کی چار دیواری سے نکال کر بے پردہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور حالات و تجربات شاہد ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، بلکہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ کم برا نہیں کیا۔ ترکی کے سلطان عبدالحمید کو صہیونیوں کے متفقہ باپ ٹیوڈر پرٹزل نے فلسطین کو غصب کرنے کے لیے یہودیوں کے تمام خزانے پیش کر دیے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر تم مجھے زمین و آسمان کے کلابے سونے سے بھر دو تب بھی میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا، اور نہ میں عثمانی سلاطین و خلفاء کی تاریخ کو روح سیاہ ہونے دوں گا۔ بالآخر ان لوگوں کی سازش سے ہی سلطان عبدالحمید 1909 میں معزول ہوئے اور ان کی قید میں ہی وفات پائی، اور مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ حکومت آئی جس کی رگوں میں فری میسنری خون دوڑ رہا تھا۔ 15 جولائی 1978 کو مکہ مکرمہ میں ایک جماعت المجمع الفقہاء نے اپنے پہلے اجلاس میں اس تحریک کو اسلام دشمن اور اس سے نسبت رکھنے والوں کو کافر قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تم سے یہود و نصارہ جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے۔ تم کہہ دو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے، اور یاد رکھو کہ بعد اس کے کہ تمہیں علم ہو چکا، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو خدا کی طرف سے نہ کوئی تمہارا سرپرست ہوگا اور نہ مددگار۔